إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب امت محمدیہ کو چنا تو اس سے پہلے اسی پوزیشن پر لگ بھگ 2 امتیں رہ چکی تھی، اور ایک امت کے سلسلے میں تو بارہا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی تھی اپنے وقت میں، اب تمام جہاں والوں پر فضیلت امت محمدیہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان کی امامت بھی گئی اور ان کے انبیاء کی شریعتیں بھی منسوخ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنما بن کے آ گئے۔ بھائی وہاں پر آخری میں جگہ ہے جہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ خالی کروائیے اور تھوڑا جڑ کے بیٹھیے۔ یہ کھانے کے جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ویسے بھی کھانا ہے نہیں، جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، آنے والوں کے لیے جگہ یہیں پر مل جائے گی۔ پھر جو افراد کو نہیں ملتی ہے وہ اوپر چلے جائیں، کیونکہ ہمارا پورا سسٹم انگریزی تہذیب کے تحت ہے۔ اب نیو ایئر کا زمانہ ہے نا، چھٹی ہے سب کو، تو جمعہ میں پہلے بھی آ گئے ماشاءاللہ، اور مسجد بھی ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے جلدی جلدی۔ اور وہی سسٹم ہمارا دوسرا ہوتا ہے، جب چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں تو ہم تو اپنے رنگ میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ،
اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو ہم کہ نہیں ہم انگریز کے رنگ میں رنگتے ہیں، ہم ہمیشہ اسی کے تحت رہیں گے، جہاں ہم کو چھٹیاں ملیں گی ویسے اعتبار سے ہم بھی نیا لباس پہنیں گے، ہم بھی خوشیاں منائیں گے۔ اے نیو ایئر کی صبح فجر پڑھنا رہے، نہیں تو پورا سال سوتا رہتا کہتے انہیں، کم از کم نیو ایئر کا فجر تو پڑھتا ہوں۔ فجر میں بھی نیو ایئر اور غیر نیو ایئر آ گیا تو اب ہم کیا کریں گے جی، کن کن کو سمجھائیں؟ بہرکیف جگہ وہاں پر موجود ہے، تھوڑا کیا ہے ایڈجسٹ کر کے بیٹھے ہیں اور اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں۔ تو جو پہلے سے امت تھی اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈگری سے گرا دیا نافرمانی کے اعتبار سے، اور فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم تھے پہلے لیکن اب نہیں۔ اسی پوزیشن پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو رکھا۔ تو یہ جو پہلے والا جو تھا نا اسے ہم بنی اسرائیل یہودی کے لے، اور اسی طرح اس کے بعد کا جو عرصہ گزرا خاص طور پر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں، اس لحاظ سے کہ بنی اسرائیل کے آخری ہیں۔ پہلے پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت یوسف ہیں، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے اور بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اس اعتبار سے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر کے اعتبار سے اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اور پھر چلتا سلسلہ ٹاپسٹ لیول کا ان کا دور اگر دیکھا جائے تو وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شریعت اور امت بنا دیا، اور بہترین طور پر رب العالمین نے انہیں من و سلوہ وغیرہ اتارا۔ اور دنیاوی اعتبار سے جہاں پر نبوت اور مملکت کا مزاج یکساں نظر آتا ہے وہ حضرت سلیمان و داؤد کا زمانہ ہے، جہاں پر رب العالمین نے انہیں نبوت بھی دے دیا اور انہیں ہواؤں پر بھی مسخر کر دیا، اور انہیں پرندوں اور چرندوں اور اس طرح کے دوسرے تمام چیزیں ان کے انڈر میں کر دی، حتیٰ کہ اس وقت کا سب سے قیمتی دھات جو ہے نا جی لوہا، اس لوہے کو حضرت داؤد کے ہاتھوں میں ایسے نرم بنا دیا جیسے موم ہوتا ہے، وہ جس شکل کی چاہتے وہاں پر آپ کو آئیڈیا اور خاص طور پر جنگوں کے استعمال کی چیزیں بنا دیا کرتے تھے، زرہیں ہوں، تلواریں ہوں اور لباس ہو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم بنا دیا۔ اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان جب آئے تو رب العالمین نے ایسی مملکت دی، اس سے پہلے نہ کسی کو دی نہ اس کے بعد کسی کو دی جائے گی۔ ہاں اللہ نے صاف کہہ دیا یہ وہ مملکت ہے جو تمہارے لیے خاص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہمارا کوئی کام بھی یہاں پر جو ہو رہا ہے اس کا مقصد پیسہ وغیرہ کمانا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے نام کے اعتبار سے ہی اسلام کی نشر و اشاعت جھلکتی ہے کہ ہم نے پہلے نام رکھا 2009 میں جب مرکز بنایا تو مرکز السلام لنشر الاسلام، سلامتی کا گھر، اس واسطے کہ اسلام کی اشاعت کی جائے۔ اسلام کی اشاعت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، الحمدللہ مسجد السلام بنی، مدرسۃ السلام بنا، بہت سے اور کیا ہیں ہمارے اپنے اور بھی بہت سے کام باقی ہیں، جامعۃ الحسنہ بن رہا ہے، السلام ٹاؤن شپ بن رہا ہے۔ یہ تمام کام اسی لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلائیں، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اسلام پہنچائیں۔ یہی ایک سلسلے کی کڑی کیلنڈر کی بھی ہے۔ کیلنڈر میں ہم نے امہات المومنین کے جو واقعات ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہر صفحے پر، اور اس کو ہم نے کیا کیا ہے ماشاءاللہ ہر صفحے کی زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک ایک مہینہ وہ لٹکتا رہے گا اور گھروں میں رہے گا۔ تو امہات المومنین میں سے ایک ایک ام المومنین کی زندگی آپ اس کو حفظ کر لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی عبارتوں کے ذریعے۔ تو یہ 60 روپے 70 روپے سے ہم کیلنڈر جو بیچتے ہیں اصل میں کیا ہے کوئی بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہمارا اپنا ایک میسیج ہے جو لوگوں تک پہنچے۔ تو اس واسطے جو فری لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، جو نشر و اشاعت کے لیے 5-10 خرید لینا چاہتے ہیں خرید لیں، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیلنڈر کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پوچھ کے بھی لے جائیں۔ لیکن ہم نے قیمت 60 روپے اس واسطے رکھی تاکہ اس کا چارج جو ہے 70,000 روپے جو 1,500 کیلنڈر ڈالنے کا خرچ ہوا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ 70,000 دے دے اللہ کی راہ میں،
اور وہ کیلنڈر ہم جو بھی پیسہ آئے گا اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیں گے، اور جو فری پوچھیں گے فری دے دیں گے، جن کو ضرورت ہے زائد کی 1 نہیں 10 کی دے دیں گے۔ تو یہ 60 روپے یہ گلی گلی، کوچا کوچا، گھر گھر، مسجد مسجد، 60 روپے کیلنڈر لے لو، یہ اصل میں کیا ہے، ہمارا مقصود ہے بھی نہیں، نہ اس کے لیے ہم چھاپتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد پر آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی ایک بندہ یہاں سننے والا یا باہر بعد میں کبھی سنے گا، تو کوئی ایک بندہ بھی ہمارا پورا خرچہ 70,000 کا جو ہے وہ دے دے گا، تو وہ پورا اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہوگا۔ اور یہ کیلنڈر بھی آپ جتنے چاہیں جیسے چاہیں لے جا سکتے ہیں، خرید کے لے جانا ہے لے جائیں، لیکن بقیہ ہم خود وہ آخری میں ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ بات کہنی ضروری تھی، فری ہو تو پوچھ کے لے جاؤ، پیسہ دے کے لے جائیں لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کہیں سے 70,000 کا انتظام کر دے گا، اس پر میرا بڑا بھروسہ اعتماد ہے۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کا کوئی بندہ آگے آ جائے گا، بس ہمارے مقصدیت پر آپ ذہن رکھیں، دھیان میں رکھیں۔ شکر۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب۔ جنوں کو اور اسی طرح کیا ہے شیطانوں کو، اور اسی طرح کیا ہے موتی، اور اسی طرح دریاؤں کے اندر جو بڑے بڑے خزانے، ان سب کو اللہ نے مسخر کر دیا، اور کہا کہ دیکھو ان سے جیسے چاہے سلوک کرو، فمن او امسک، احسان کے ساتھ کرو، یعنی پکڑے رکھو، بغیر حساب، اللہ حساب نہیں کرے گا تمہارا۔ ہاں، یہ شیاطین و جنات کو جیسے چاہے تم ان سے کام لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا حساب نہیں کرے گا، اور تمہارے لیے ہواؤں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا۔ تو یہ جو سلسلہ چلا پھر ان کی آئی شامت اس وقت جب ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہی بدبختوں نے، انہی کے اندر آئے، بنی اسرائیل کے اندر آئے، یاد رکھیے بنی اسرائیل ہی کے اندر آئے عیسیٰ، باہر سے نہیں آئے۔ اسی لیے وہ ڈائریکٹ جب نبوت و کتاب لے کے آئے تو قرآن کا یہ اعلان ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، میں رسول بن کے آیا ہوں اس بنی اسرائیل کی طرف۔ ان بدبختوں نے ان سے جو آخری سلوک کیا وہ انتہائی ظالمانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ اللہ نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بدبختوں تم نے نہ صلیب پہ چڑھایا نہ تم نے انہیں قتل کیا، بلکہ معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، ہم نے کہا کہ عیسیٰ ہم تمہیں اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ تو اب رفع سماوی کے بعد سے وہ بحیات وہیں پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں آسمان 2 نمبر کے آسمان پہ، یعنی نے دوسرے آسمان پر ملاقات کی، اور وہ آئیں گے، جب تک وہ نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک عیسائی ان پر پھر دوبارہ ایمان صحیح طور پر نہیں لائیں گے ان کی موت واقع نہیں ہوگی۔ الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آنے کا قرآن میں ذکر ہے کہ جی ہے رے بے وقوف، تجھے نہیں پتا، تو پڑھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں۔ ہاں، حدیث میں صرف نہیں ہے، قرآن میں خود اشارہ ہے، الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، ان کے موت سے پہلے ہر عیسائی ایمان لائے گا، وہ اسی وقت ہوگا جب یہ آخری میں آئیں گے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد سے شکل بدلی ان کی بنی اسرائیل کی، اور وہ یہود کہلانے کے بجائے نصرانی کہلی، قالوا انا نصارا، یہ بھی اللہ نے ان کو نام نہیں دیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سہروردی، نقشبندی، فلاں فلاں ہمیں رکھ لیے کہ ویسے یہ لوگ بھی بعد میں رکھ لیے، قالوا انا نصارا، اپنے آپ کو وہ نصارا کہنے لگے، یہ اللہ نے ان کو نہیں دیا، وہ لوگ خود کہنے لگے۔ تو بہرکیف حضرت عیسیٰ کو جو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کیا، اسی شق کے اندر یہودیوں کی ایک شق، ایک گروپ الگ ہوئی تو وہ نصرانی بن گئی۔ یہ دونوں جو کام کیے نا، ان دونوں کو بہترین انبیاء اور اولو العزم من الرسل میں سے ملے، اور ان دونوں کو اللہ نے کتابوں سے بھی نوازا۔ ایک کو شریعت کی کتاب دی تورات، ایک کو حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی کتاب دی انجیل، اور بڑا معزز کیا انہیں
ان سب کے باوجود بھی دونوں گمراہ ہوئے، اور اس حد تک گمراہ ہو گئے کہ رب ان سے ناراضگی کا علانیہ اظہار کیا. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. یہ وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا، اور یہ خنزیر اور سور بنائے گئے عذابات کے سلسلے میں، اور یہ اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اور ان پر اللہ نے لعنت نہیں کی بلکہ اپنے رسولوں کے ذریعے لعنت کروائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ان پر لعنت ہوئی. اور اسی طرح نصرانی جو تھے ان کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ یہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. کئی دونوں کو یکساں خطاب کیا گیا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دونوں مراد ہیں. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. تم نے بیٹا بنا کر بہت بڑی گمراہی مول لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اسی طرح انہی کے سلسلے میں فرمایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ بدبخت وہ ہیں جنہوں نے اپنے اولیاء کو، اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے صوفیہ کو اللہ کا شریک اور رب بنا دیا. تو یہ تمام چیزیں ان کے گناہوں کو گنا کر رب العالمین نے فرمایا یہ گمراہ ہو گئے، یہ بدبخت ہو گئے، یہ اللہ کی لعنت پہ گرفتار ہو گئے. اب پھر وہ صاف شفاف دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب العالمین نے بھیجا. ابھی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. سیدھا بالکل کوئی ٹیڑھ نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. دیکھو میں تمہیں جس شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، نہیں ہلاک ہوتا سوائے بدبخت کے. رات بھی یعنی اندھیرا بھی روشنی کی طرح. کہیں تمہیں ٹھٹک کے کھڑے ہونا ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا کریں گے جی، اس کا تو حل شریعت نے پیش نہیں کیا نا، یہ مسئلہ ہو گیا کیا کریں گے. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں شریعت کے اندر. ایسا واضح طریقہ تمہیں دیا اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، کہیں اندھیرا نہیں، کہیں ظلمات نہیں ہے، بلکہ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. آپ سیدھے چلیں اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے جنت حاصل کر لیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خط کھینچ کے، نقشے بنا کے بتایا. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، کہا کہ دیکھو یہ ہے سیدھی راہ. پھر دائیں بائیں 2-3 لکیریں کھینچی اور بتایا کہ دیکھو یہ ہے اصل میں شیطانی راہیں جہاں سے تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے شیطان موجود ہیں. صراط مستقیم کی راہ بتلائی. اور تمہارے لیے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو کے رہ جائے، یہ دعا سکھا دی گئی قرآن میں ابتداءً، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ بتا. وہ کیا ہے راستہ؟ دعا مکمل تھی. آپ یہ کہیں کہ اے اللہ سیدھا راستہ صراط مستقیم بتا. ہاں، صراط بمعنی راستہ، مستقیم سیدھا. ہاں، بات مکمل تھی. اتنی بھی فاتحہ ہوتی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آمین. تب بھی بات مکمل ہی تھی، لیکن وضاحت ضروری تھی، بات اہمیت کی حامل تھی.
تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہو، بلکہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم جب بھی کہو تب جان لو تم کون سا راستہ مانگ رہے ہو، کون سے راستے سے بچنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں وضاحت فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، ولا الضالین، اور ان کا بھی نہیں جو لوگ گمراہ ہوئے۔ گویا کہ وضاحت بہت اچھی طرح ہو گئی۔ فرمایا کہ منعم علیہ گروہ کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا جی؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت قرآن سے پوچھو، خود قرآن وضاحت کرتا ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہاں، کن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام کیا؟ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء پر۔ دوسرا درجہ صدیقین، ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ، مریم صدیقہ، وامہ صدیقہ۔ ہاں، یہ شہادت سے بھی بڑا مرتبہ ہے اور نبوت سے کم کا مرتبہ ہے۔ نبوت کے بعد کا ایک مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے جو شہادت سے بڑا، نبوت سے کم ہے۔ صدیق نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے بعد والا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء، پھر اس کے بعد لایا شہداء والصالحین، اور نیک لوگ۔ یہ ہیں منعم علیہ گروہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو صراط المستقیم میں کون ہے؟ فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ صراط المستقیم والے ہیں، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے۔ اس راستے پر رہنا یہ اصل صراط المستقیم ہے، اور ہرگز ہرگز بھی کس کا نہیں ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تو غضبناک ہوا، غصہ ہوا۔ کس پہ غصہ ہوا؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہودیوں پر غصہ ہوا۔ تو پہلے فرمایا سب سے پہلے پناہ میں آ جایا کرو، سب سے پہلے صراط مستقیم مانگتے وقت تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اے اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں، اے اللہ نصرانیوں کا راستہ نہیں۔ امام ابن تیمیہ ہو، ابن کثیر ہو، دوسرے بڑے بڑے مفسرین ہو، اس بات پر متفق ہیں، المغضوب علیہم الیہود، مغضوب علیہم یہاں پر یہود ہیں، وللضالین النصارى، ضالین کا معنی یہاں پر نصارہ ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ ان کے راستے پہ چلا، اور مجھے ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو غضبناک ہوا۔ وہ کون ہے؟ اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، اے اللہ گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ وہ کون ہے؟ اے اللہ وہ نصرانی ہیں، عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا، یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، مومنین کے راستے پہ چلانا، انبیاء کے راستے پہ چلانا، شہداء کے راستے پہ چلانا، صدیقین کے راستے پہ چلانا۔ یہ ہر رکعت میں تم مانگتے ہو، جس میں تم نے فاتحہ نہ پڑھی وہ رکعت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو اپنی رکعت کے اندر نماز میں فاتحہ نہ پڑھے۔ اللہ نے تمہیں ہر رکعت میں سکھایا کہ تم راستہ مانگو، ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، اور صرف راستہ نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ جو مخالف راستے ہیں ان سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ دو وہ قوم ہیں جن کو ہم نے سیدھا راستہ بتایا، کتاب دی، انبیاء بھیجے، اولو العزم من الرسل میں سے چنا، ایک کو کلیم اللہ بنایا، ایک کو روح اللہ بنایا، لیکن بدبختوں نے اتنا
واضح راستہ ملنے کے باوجود بھی بدعتیں کی، بدبختوں نے شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، کھلے سود کھائے، اللہ تبارک و تعالی کے شرعی احکامات کو پامال کیا، اللہ ان پہ غضبناک ہوا، قیامت تک ان پر غضب رہے گا، قیامت تک یہ گمراہ پڑے رہیں گے، ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ دیکھو یہ دونوں جو گمراہ ہوئے، ان دونوں کی گمراہی اتنی بڑی ہے، اگر تم نہیں سمجھو گے، اگر تم ان کی پناہ نہیں مانو گے تو ایک نہ ایک دن ان کی پیروی بھی کر لو گے۔ اس واسطے ہر رکعت میں تم مانگو، اے اللہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے والا بنا، نصرانیوں کی مخالفت کرنے والا بنا، ان کا راستہ نہ بتانا، مجھے صراط مستقیم بتانا۔ اتنا سب کچھ تمہیں ہر دن 17 رکعت پڑھتے ہو، فرض تو ہر رکعت میں تم دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں، اے اللہ نصرانیوں کا راستہ نہیں، لیکن بدبختی ہم پہ یہ چھائی، نہ ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں، نہ عقل شعور سے پڑھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا پڑھتے ہیں، نہ نیتیں صحیح ہیں، جن کو پتہ ہے وہ بھی کبھی یہ نیت سے نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا دے، نصرانیوں کے راستے سے بچا دے، لیکن ہم پڑھتے تو ہیں ویسے ہی جیسے طوطا رٹتا ہے، ویسے ہی جیسے کیا ہے پرندے رٹ لیتے ہیں۔ بولنے والے کچھ پرندے ہیں جو بولتے تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے۔ ویسے ہی ہم بھی رٹ لیے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آمین بھی کہتے ہیں بے شرم ہو کر، لیکن ہمارے زندگیوں میں ٹوٹل اس کی مخالفت ہے۔ ہمارا چلن، ہمارا رہن، ہمارا سہن، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، تصویر، ہماری صورت، ہمارا لباس، ہمارے ایک ایک ایکشن، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بچیاں ہو، سب دیکھو کس کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، کون سی پسند ہے، کون سے ان کو سب سے زیادہ لبھانے والے ایکشن ہیں، یہودیوں کے یا نصرانیوں کے۔ اسلامک کلچر تمہیں کہاں نظر آتا ہے؟ یہ خاص کر دسمبر کے یہ آخری ایام میں تو ہماری منافقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بالکل برملا اپنے اعتبار سے نیو ایئر مناتے ہیں، برملا ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، برملا اسی طور سے مناتے ہیں جیسے یہ لوگ مناتے ہیں۔ کس طرح ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کے کلچر کے اعتبار سے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، کس طرح ان لوگوں کے ساتھ مل کے ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں شمع برابر بھی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے سوچو، کیا تم مذاق نہیں کر رہے ہو؟ کیا تم دھوکہ نہیں دے رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کو کیا جواب دو گے جب رب پوچھے گا میں نے تمہیں منع کیا تھا یہودیوں کے راستے پہ نہ چلنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نصرانیوں کے راستے پہ نہ چلنا، لیکن تم نے نصرانیوں کے راستے پہ، یہودیوں کے راستے پہ چلتے رہے۔ دیکھیے ہمارے چہرے داڑھیوں سے پاک کس کا طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیونگ سسٹم کہاں سے آیا؟ ہاں کس کا طریقہ ہے؟ بے حیائی ہماری عورتوں میں رچ بس گئی ہے، کس کا طریقہ ہے؟ بغیر دوپٹے کے باہر پھرنا کس کا طریقہ ہے؟ آئی بروز کو کاٹنا اور صحیح طور پر انہیں شیونگ کرنا یا آ کر انہیں کیا ہے زیبائش اور آرائش کے اعتبار سے کٹ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ٹیٹو لگانا کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسے پر۔ کتنے مرد ٹیٹو لگاتے ہیں، لگانے والا اور لگوانے والا، پچنا لگانے والا اور لگوانے والا، کام کرنے والا، اور اسی طرح ٹیٹو لگانے والا اور جس پر لگایا گیا، دونوں پر لعنت۔ آئی بروز، ہاں آج عام فیشن بن چکا ہے اپنے بھووں کو تراشنا، ہاں اسی طرح بالوں کا اتروانا، وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، مرد حضرات بھاگتے ہیں اپنے جسم کے بالوں کو، ویکسنگ کچھ کہتے ہیں اس کا نام، کس کا طریقہ ہے؟ پینٹ شرٹ ان شرٹ کس کا طریقہ ہے؟ ٹائی کوٹ کس کا طریقہ ہے؟
بالوں کی کٹنگ کس کا طریقہ ہے؟ یہ آگے سامنے کچھ، پیچھے سامنے کچھ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ گردن میں شیونگ کر کے بالوں کو نکالنا کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، یہ جتنے تمہارے اپنے عادات و اطوار ہیں کس نے بتائے ہیں تمہیں؟ بتاؤ، اسلامی طریقہ ہے؟ اسلامی طریقہ ہے؟ بستر سے لے کر دستر تک، کھانے سے لے کر آخری ہمارے اپنے اپنے کاموں تک، صبح سے لے کر شام تک سب کچھ ڈوبا ہوا ہے مغربی تہذیب میں ہمارا، جس سے پناہ مانگنے کا حکم تمہیں ہر رکعت میں ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہ بتانا، ولا الضالین، اے اللہ عیسائیوں کا راستہ نہ بتانا، عیسائی تہذیب اے اللہ نہیں چاہیے ہمیں، یہودی تہذیب نہیں چاہیے ہمیں، اے اللہ ہمیں اسلامی تہذیب چاہیے، نبیوں والا راستہ بتا، صدیقین والا راستہ بتا، شہداء والا راستہ بتا، صالحین والا راستہ بتا، اور اسی پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی گزار گئے، حتیٰ کہ ان راستوں سے اتنی چڑ تھی عبادت میں بھی مشابہت نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے مشہور ترین واقعہ عاشوراء کے روزے کا، جب معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا، اگر میں اگلے سال رہا تو 9 بھی رکھوں گا۔ ہاں، اگلے سال والا معاملہ نہیں آیا، لیکن چاہتے تھے کہ روزے میں بھی مشابہت نہ ہو۔ یہودی لیٹ روزہ کھولتے تھے تو ہمارے لیے کہا کہ جلدی کھول لو، ہاں، سحری جلدی کرتے تھے، ہمارے لیے کیا کہ سحری لیٹ کرو، ہر معاملے میں مخالفت۔ فرمایا کہ میری امت اس وقت تک سیدھے راہ پہ رہے گی جب تک افطاری میں جلدی اور سحری میں لیٹ رکھے گی۔ یا یوں الفاظ آئے ہیں کہ افطاری میں جلدی کرے گی، کیوں؟ یہودی لیٹ کرتے تھے، یہودی لیٹ کرتے تھے، مخالفت کرو۔ ہاں، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، خالف الیہود یا خالف المجوس آیا ہے، کیوں جی کرنا؟ وہاں بھی یہی طریقہ، ہاں، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، اتنا حکم کافی تھا نا جی؟ نہیں، فرما یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہ کیوں دے رہا ہوں میں؟ اس واسطے کہ وہ مونچھوں کو بڑھاتے، داڑھی کو کتراتے، یا داڑھی اور مونچھیں دونوں ایک ساتھ رکھتے۔ اللہ کے رسول نے کہا مونچھیں کم کرو، داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت مقصود ہے اصل میں یہودیوں کی، وہ بڑھاتے ہیں مونچھیں کم کرو، داڑھی کاٹو مت، چھوڑو۔ ہم الٹا کرتے ہیں، مونچھیں رکھتے، ہاں، داڑھی نہیں رکھتے، رکھے تو بھی 1 نمبر کی بلیٹ، یہاں سے بھی شیونگ، وہاں سے بھی شیونگ، اندر سے بھی وہ کیا ہے، وہ چاند کا ٹکڑا، بالکل، ہاں، 1 نمبر کا ہلال کی داڑھی نہیں، مغل اعظم کی داڑھی، پتہ نہیں کس کی داڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو نہیں ہے وہ، رسول نے تو ایسے ہی چھوڑا جیسے آئی تھی، نہ ادھر سے شیونگ ہوئی نہ ادھر سے شیونگ ہوئی، نہ 1 نمبر کا ٹریمر لے کے کیا کہ گھس لے کے انہیں داڑھی، آدھے نمبر کو ملا تو وہ بھی ڈال لیں گا، اب تک 1 نمبر ہی مجھے معلوم، پتا نہیں آدھا نمبر بھی مائنس گینس بھی آپ کو کی نہیں کی معلوم نہیں، وہ بھی ڈال لیں گا، ڈال لے کے بولیں گا میں داڑھی اتنا رکھ لگا ہوں، ہے نا داڑھی، ہے نا داڑھی، ہے نا لکو، ہے نا داڑھی، اندر کا گوشت پورا دکھتا، داڑھی رکھا کرتے انہیں، کون سی داڑھی جی رکھیں؟ مذاق کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ہماری داڑیاں دیکھو، ہمارے فیس دیکھو، کس کی عکاسی کر رہا ہے؟ یہودیوں کی، نصرانیوں کی۔ اچھے اچھے پینٹ اٹھانے والے بھی شادی بیاہ میں دیکھو جھاڑتا رہتا پینٹ اندر سے، کیا اپنی تہذیب سے خار کھائے ہوئے ہیں، محبت ہی نہیں ہے، زبردستی کا کبھی پینٹ اٹھا لیے، ہاں، ذرا فیشن، ذرا فنکشن، ذرا کون بھی گوری چٹی کھڑی رہے گا تو جھٹک کو کیا کرتا، پاؤں سے چنے نکالتا پینٹ، ہاں میں دیکھ لیا، انہیں دیکھ لی تو بعد میں کیا سمجھیں گی، دیوانہ بڈھا دیسا پرانے زمانے کا بول کے۔ ہماری تہذیب سے ہم کو کب ہے جی پیار؟ ہاں، محبت کب ہے ہماری تہذیب سے ہم کو؟ بتاؤ،
تہذیب سے محبت ہوتی نا تو تم قائل کرتے پوری دنیا کو کہ لاگ جائے میری تہذیب سے مجھے محبت ہے، رسول نے یہ تہذیب مجھے دی۔ اسی لیے اقبال کو آج سے 100 سال پہلے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تم میں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کہاں کے مسلمان ہیں؟ کون سی تہذیب ہے؟ وضع و خطا تو پورا کا پورا تمہارا کیا یہودیوں کا بھی ہندوستانیوں کا ہے۔ ہماری خواتین کی ساڑیاں کس کا لباس ہیں جی؟ بے حیائی کا انتہائی لباس، آخری بے حیائی کا لباس ساڑی ہے۔ ہاں، جو اوپر سے کیا ہے کچھ سطر، نیچے سے کچھ سطر، درمیان کا پورا کھلا، ساڑی کہتے ہیں۔ کئی کی ساڑی کیا چھپتا ہے اس میں؟ پورا کمر تو دکھتا ہے۔ یہ تہذیبیں ہمارے اندر آئی کیسے؟ ہماری خواتین میں آئی کیسے؟ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چھوٹ گیا، لباس کے نام پہ دھبا ہے ٹائٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر بھی ننگی رہنے والیوں پر لعنت کی ہے، اور یہ پہن کر بھی ننگی رہنے والیاں کون ہیں؟ جو لباس اتنا تنگ پہنتی ہیں کہ لباس کے نام پہ دھبا ہے، نقش و نگار جسم کا ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے، اور ہمارے تو بولو مت، پہنتاش نہیں، پہنا تو بھی ایسا پہنتا آدھا بادا، سجدے میں گئے تو اس کا انر ویئر کا ایڈ بھی آتا اور اس کی کمپنی بھی دکھتی، سب دکھتا اس کا، اور ایسا ٹائٹ پہنتا، کئی کو پہنا با تو ہنکا نہیں دکھنے ہوتا بازارہ میں، پٹی بولنے تو بولنا اس کے سامنے، ویسا اس کا شارٹ رہتا، شارٹ کہتے شارٹ ہوتا ہوتا پورا کیا ہے بے لباس ہوگا، تبھی اسے فکر اتنی رہتی، اسے جاتا رہتا فون میں بات کر لے کو، پورا دکھتا رہتا، خزانہ گزانہ سب دکھتا رہتا۔ پھر لباس کہتے اس کا، کہیں کا لباس ہے یہ نہیں، لباس کے نام پہ بے حیائی کی حد ہے۔ کیوں پہنتے ہو یہ لباس ہے؟ لباس تو سطر کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے نا جی، سطر کو دکھانے کے لیے تھوڑی لباس ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ اصل میں ہم اپنی تہذیب سے پیار کرتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک تہذیب ہے، تمدن ہے، یہ پورے اخلاق ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک تمہیں کیسے گزارنا ہے، یہ پورا طریقہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں کن کن سے کیا کیا کروں، بہت سے لوگ اسی واسطے کہے ہیں مجھے یہ عجیب و غریب الفاظ سے نوازتے، میں کیا کروں، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں، طنز نہیں ہے یہ میرا، دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ بالوں کی کٹنگ سے لے کر سر کے پاؤں تک اور پاؤں کے ناخن تک ہم ڈوبے ہوئے ہیں مغربی کلچر کے اندر۔ کوئی ایکا دکا اس سے نکلتا بھی ہے، لیکن اولاد تو اسی نہج پہ پلتی پڑتی ہے۔ کوئی بڈھا ہو گیا 60-70 کا ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، داڑھی بھی رکھ لیا اور جبہ خبہ بھی پہن لیا، اللہ اللہ بول کے کیا ہے اپنے مسجد میں بیٹھا ہو، لیکن کبھی اس کی اولاد سے پالا پڑ جائے نا، اوپر نیچے دیکھنا پڑتا، کون جی نہیں کیا بھائی تمہارا بیٹا کیا، ہاں مول صاحب بیٹا انہیں مانتاش نہیں میری بات، انہیں مانتاش نہیں میری بات، تمہیں کہیں گھر میں رکھیں، لات مار کو نکالو باہر، تب مانتا کہ نہیں مانتا یہ معلوم ہوتا۔ ہاں شریعت کی محبت ہو جی، محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہو۔ معلوم ہو میرا باپ سب برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ مغربی کلچر نہیں برداشت کرے گا۔ ہاں 10 روپے کی جگہ 100 روپے مانگتے ہیں تو باپ دے دے گا، لیکن یہ داڑھی مڑا کے گھر آئے گا تو باپ مجھے دروازے کی دلی سے واپس کرے گا۔ یہ تہذیب جب ہم اپنے اندر لائیں گے نا، تب حمیت آئے گی ہمارے اندر۔ باپ تو داڑھی لیکن بیٹا داڑھی مڑا، علامہ مولانا لیکن بیٹے داڑھی مڑے، کیسے برداشت ہے؟ بیٹیاں بغیر حجاب کے، اور اماں داعیان اسلام ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے ہوتے، کہاں گئے تو بھی بالکل گھر میں کوئی تہذیب نہیں۔ یہی تو ہے اسلامک کلچر، اسلامک سوسائٹی کہاں دکھتی ہے؟
بڑے بڑے گھر اپارٹمنٹ جہاں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، آج میں دل کے در سے بیان کرتا ہوں، وہاں پر بھی یہ اسلامک کوئی ایک رمق دخم پورے 25 30 40 45 50 فلیٹ ہیں، لیکن سب نیو ایئر مل کے مناتے ہیں اوپر دھابے میں، دیوالی مناتے ہیں اوپر. کون؟ ایک گھر بھی ہندو کا نہیں. ایسے اپارٹمنٹ مجھے معلوم ہے ایک گھر بھی ہندو کا نہیں، ایک غیر مسلم کا گھر نہیں. 50 اپارٹمنٹ ہیں لیکن دیوالی برابر مناتے ہیں، پورے بچے اوپر جا کے نیو ایئر پورے مناتے ہیں، اور رات پوری ڈانس پوری چلتی ہے، 31 کے نائٹ شراب جوا سب چلتا ہے. بن کے کون؟ ہمارے اپنے بچے. گھر میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جگہ کیوں ملتی ہے؟ ہر نیو ایئر کو مرتے ہیں نا کتنے لوگ، اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کیوں نہیں بولتے؟ ہاں، فلسطین کے لیے بہت نعرے لگان، وہی فلسطین پہ اب بھی حملے نہیں رکے. 82 دن ہو چکے ہیں، 100 دن کے قریب ہونے والے ہیں. بتاؤ اگر واقعتاً فلسطین کا غم ہے تو 31 کے نائٹ تم تہجد میں گزارو. یہ منافقت کی باتیں اللہ کو پتہ نہیں ہے. ادھر فلسطین میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیا مول صاحب تم نے آپ نے ایسا بول دیا ویسا بول دیا. اگر واقعتاً فلسطین کا درد تمہارے دلوں میں ہے تو یہ 31 اور 1 تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. ان کے غم میں تو کم از کم رک جاؤ نا جی. کہاں رکتے ہیں ہم؟ کہاں بدلتے ہیں ہم؟ شراب گانا جوا یہ بڑے گناہ نہیں تو کم از کم ڈانس میوزک تو ہے. 31 کے نائٹ پہ گلیوں نے نکل کر اور راستوں کے کیا ہیں نکروں میں ٹکروں میں کھڑے ہو کر رننگ ریس، یا آ کر وہ بائک ریس، وہ آ کر کار ریس، وہ گالی گلوج، یا آ کر باہر چائے خانوں میں جانا کھانا تو ہے. کیا مسلمان نہیں کرتے؟ گھر میں کھانا نہیں پکاتے؟ چاکلیٹس کیک نہیں آتا؟ یہ تو ہے. کیوں کرتے ہیں جی؟ محرم ایک کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ مت سمجھو کہ نیو ایئر یہ تو اسلامی نہیں ہے. مول صاحب شاید یہ کہنے والے ہیں کہ نیو ایئر ہمارا محرم ایک کو تو کرو. یہ بھی مبارکباد دینے کے علماء قائل نہیں ہے. کل ہی میں پڑھ رہا تھا، شیخ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کیا آپ محرم ایک پہ کسی کو مبارکباد دینا پسند کریں گے؟ کہا کہ ہرگز بھی نہیں. پوچھا گیا کہ امام اہل السنہ ہے، پوچھا گیا کہ آخر کیوں؟ فرمایا کہ میں نے سلف سے نہیں پاتا کہ کوئی کیا ہے سال کی ابتدا میں مبارکباد دیا ہو. اس واسطے میں اپنی تہذیب کا سال نو بھی آیا تو میں مبارکباد دینا پسند نہیں کرتا. اس کو تو ہم نے کیا کیا، شیعوں کے اندر شیعوں کے عقائد کے تحت آ کے اسے تو غم زدہ سال بنا دیا، غم کے 10 دن بنا دیا. یہ کہتے ہی انہیں کیا ہوتا، کالے کپڑے پہن لے کو 10 تک مارا پھرتا رہتا، یا علی دولہ پکار لے کو. اسے معلوم نہیں انہیں یا علی دولہ کئی کو پکارتا بولتے. آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ یا علی دولہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کوئی لائے گا تو اسے 500 روپے اگلے جمعے میں دوں گا بعد میں نماز کے بعد. اصل مطلب کیا ہے یا علی دولہ کا؟ یا علی دولہ حسین بول کے پنجہ اٹھا لے پھرتا. کیا مطلب یا علی دولہ کا؟ اسے ہی معلوم نہیں، بولنے والے کو پتہ نہیں ہے کیوں بولتا ہوں. تو ہمارا نیو ایئر کا جو سلسلہ ہے نا جی محرم ایک کا، اس میں بھی منانے کے علماء قائل نہیں ہے. منانے کا تو بہت دور کی بات، مبارکباد دینے کی بھی قائل نہیں ہے علماء. ہاں نیا سال مبارک ہو یہ بولنے کی بھی قائل نہیں ہے. کیوں؟ یہ اسلاف سے ہم کو نہیں آتا ہے. ایک حدیث ترمذی وغیرہ کی ملتی ہے اس معاملے میں اثر کے طور پر، بس ایک صحابی کے عمل کے طور پر، لیکن وہ کوئی اتنی پختی نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اسی واسطے امام احمد ابن حنبل اور آگے چل کر امام شیخ عثیمین وغیرہ انہوں نے کہا کہ نہ دینا ہی اچھا. ہاں کوئی آگے بڑھ کے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کہتا ہے کہ اللہ یہ سال آپ کو مابرکت بنائے تو آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آگے بڑھ کے دینے کے لیے علماء اس کے قائل نہیں ہے. یہ ہمارا کیلنڈر کہتا ہے. یہ تو اصل میں ان لوگوں نے اس کو ایک تہوار بنا دیا.
اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو آیت میں نے پڑھی سورہ کہف کی، اس میں دونوں کیلنڈر کا ذکر ہے اسی واسطے فرمایا کہ ایک کیلنڈر ہمارا یعنی اللہ کا، ایک کیلنڈر شیطان کا، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں اللہ ہی نے دیے ہیں۔ عیسوی کیلنڈر ہو، ہجری ہو، دونوں رب ہی کی طرف سے آیا ہے۔ ایک چاند کا حساب ہے جو اسلامکلی ہے، یہ ایک سورج کا حساب ہے جو رب نے بنایا ہے۔ چاند کو بھی رب نے بنایا، سورج کو بھی رب نے ہی بنایا، دونوں کیلنڈر عطا بھی رب نے ہی کیے ہیں، یاد رکھو۔ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9۔ جو اصحاب کہف کے سلسلے میں واقعہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سلا دیا غار کے اندر۔ کہف کہتے ہیں غار کو، چند نوجوان اپنے حکومت سے پریشان ہو کے توحید کے لیے، وہ شرک پر ان کو مجبور کر رہا تھا، تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ بڑا واقعہ ہے، بہت لمبا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اور اس کو بڑا تفصیل سے ذکر بھی کر چکا ہوں، یوٹیوب میں کئی ویڈیوز موجود رہیں گے، آپ دیکھ لیجیے۔ بہرکیف اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب وہ جو سلایا تھا اس کا عرصہ کتنا ہوا، آخری میں جب اللہ ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، 9 اوپر۔ تو علماء مفسرین اس میں بعض لوگ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اصل میں 300 سال پلس 9 سال اس واسطے ذکر ہوا، 309 نہیں بولا بلکہ 300 سال زائد 9 سال اس واسطے بولا کہ زائد 9 سال قمری ہیں اور 300 سال عیسوی ہیں۔ دونوں کیلنڈر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، کیونکہ ہر 33 سال کو ایک سال ہجری بڑھ جاتا ہے، گویا کہ 100 سال کو 3 سال ہجری کے بڑھ جاتے ہیں۔ اور بھی آسان کہوں، اگر کوئی شخص 100 سال جیا، 1923 میں پیدا ہوا، 2023 میں مر گیا، تو اس کی عمر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 100 سال ہے، لیکن ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 103 سال ہے، یاد رکھو۔ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اسے 103 سال ہے، عیسوی یعنی انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے تو برابر 100 سال ہے، کیونکہ 1923 سے 2023 جیا انہیں 100 سال عیسوی کیلنڈر، جو کیلنڈر ہم مناتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہجری میں دیکھ لیں گے تو 3 سال بڑھ جائیں گے، 100 کو 100 کو 3 بڑھ گئے تو 200 کو 6 بڑھ گئے تو 300 کو 9 بڑھ گئے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال جیے، اس کے اندر پڑے رہے 300 سال۔ کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کتنا ہوا؟ فرمایا وَازْدَادُوا 9، 309 سال، 9 سال زائد ہو گئے اس میں۔ کیوں؟ ہمارے ہجری میں کون سا بھی مہینہ 31 نہیں آتا، اس اعتبار سے دن کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 29 آتا یا تو 30 آتا، دوچ، لیکن ان کے کیلنڈر میں 28 بھی آتا، 30 بھی آتا، 31 بھی آتا۔ تو اس اعتبار سے ان کے دن بڑھ جاتے، ان کے کم ہو جاتے۔ تو اسی اعتبار سے 300 سال کا جب معاملہ ہوا تو 9 سال بڑھ گئے ہجری میں، جیسے سال میں 360 پر 5 دن عیسوی کے ہیں، لیکن ہمارے 360 سے کم ہی آتے، 60 پر 1، 60 پر 2 میں ختم ہو جاتا ہجری سال پورا۔ تو ہر سال میں 3 4 دن کیا ہوتا؟ کم ہوتا رہتا۔ تو اس اعتبار سے بڑھانا پڑا۔
تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیو، دونوں کیلنڈر کا یہاں ذکر کرنے سے مقصود یہی ہے کہ رب کا بنایا ہوا چاند ہے، رب ہی کا بنایا ہوا سورج ہے، کیلنڈر بھی اصل میں رب کا ہی ہے، لیکن اسلامکلی جو کیلنڈر رب نے منتخب کیا وہ ہلال ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، حج ہوں، اسی طرح دوسرے عیدین ہوں، اور اسی طرح دوسرے تواریخ ہو، سب اللہ تبارک و تعالی نے چاند سے منسلک رکھا، سورج سے نہیں رکھا، لیکن نمازوں کی ٹائمنگ اللہ نے سورج سے رکھا۔ دونوں ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے نمازوں کی پوری ٹائم سورج سے ہے۔ ہاں، سایہ برابر کا ہو گیا، عصر کا ٹائم شروع، سایہ دگنا ہو گیا، عصر کا ٹائم ختم۔ ہاں، شفق وہاں سے جو لالاگی تھی ڈوب کر وہ ختم ہو گئی، مغرب کا ٹائم ختم۔ یہ پورا ٹائمنگ جو ہے نا نمازوں کا سورج سے ہے۔ تواریخ کا جو کچھ بھی سسٹم ہے وہ ہلال سے ہے، چاند سے ہے۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے بتایا، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام کے باوجود بھی یہ جو 31 دسمبر کو منایا جانے والا یا نیو ایئر کو ہیپی نیو ایئر کہنا، یا آ کر 1 جنوری کو سمجھنا کہ یہ سال نو ہے، اور یہ غلط اعتقادات رکھنا کہ اس دن سویا رہنے والا سویا ہی رہتا ہے، اس دن جاگنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت دولت دیتا ہے، اس دن اٹھنا کھانا پینا سب ٹائم پہ، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے اعتقادات کے اس دن کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تیاریاں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے اندر آ چکا ہے یہ تہذیباً ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ یہودی اور مغربی تہذیبوں نے اپنایا، اور کسی تہذیب کا کوئی نشان بن جائے تو اس نشان کو خواہ وہ کیسے بھی ہو اپنی تہذیب میں لے آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ حدیث میں نے پہلے ہی بیان کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ انہی میں سے ہے۔ تو آج ہمارے اعتبار سے ایک کٹھن مرحلہ یہ ہے کہ آپ 26، یہ کیا ہے آج 29 ہے نا، 29 اور 30 اور 30 پر ایک یہ جو چھٹیاں ہوں یا کچھ بھی ہوں جو بھی ہوں، آپ کو ان میں بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے کہ یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں، اس میں غیر اسلامی حرکتیں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، موویز دیکھنا، گھروں میں سیر سپاٹے کو لے کے جانا، ہاں، اور اسی طرح اسی اعتبار سے یہاں پر کیا ہوتا ہے، خاص طور پر ڈسکاؤنٹ بھی ملتے ہیں، حرام ڈسکاؤنٹ۔ ہاں، 5 اسٹار ہوٹل کی روم 5000 والی اب 2500 میں ملتی کرتے، فرسٹ نائٹ 31 نائٹ لے لو، کبھی اس کو ڈبل ٹریبل کر لو، یہ آفر وہ آفر یہاں ملا۔ حرام کاری کرنے کے لیے ایک جوڑا جو غیر محرم ہے حرام کاری کرتا ہے، اس کو ملنے کے لیے، ہاں، اس کے اعتبار سے سہولیات، اور اسے استعمال کر رہا ہے، یہ حرام کاریاں تمہاری نوٹڈ ہوں گی برابر، اور اس میں بچے بچیاں بھی شامل ہوں گی اگر وہ تمیز پا گئی۔ بعض لوگ بہت مغالطے میں ہیں آج کے اعتبار سے، بچے کرے تو کیا بھائی بچے اس وقت بچے ہیں جب بالغ نہیں ہوتے، بلوغت کی عمر کو جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی، اور کاؤنٹنگ شروع ہوتے ہی اس کا اچھا برا برابر اسے سزا ملے گا یا ثواب ملے گا۔ ہاں، اور ہمارا آج کا بچہ کہاں رہا، 3ویں میں چٹیں پاس کرتا کہتے ہیں انہیں، 4ویں میں ہاتھ پکڑ کو لے کو چل جاتا، 5ویں میں غیبی چھو جاتا۔ یہ بچے کی حالت ہے اب، بچہ کانچ ہے بچہ، ہاں 11 سال کا باپ بن گا کہتے، 11 سال کا، بہت کلور تھا کہتے انہیں، ذہین فتین بچہ چل کے نبی، تو بچہ کہاں تھا انہیں، بابا بن گا نا۔ تو یاد رکھو اصل بچے کا ایج نہیں دیکھا جاتا، بچہ ہو یا بچی ہو بڑی ہو گئی وہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہے اس کی۔ ہاں، رفع القلم عن ثلاث جو حدیث آئی ہے کہ لکھا نہیں جاتا قلم، کب تک، جب تک کیا نہیں ہے اسے احتلام نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حتی یحتلم، وہ بالغ ہو گیا، یا لڑکی کیا ہے ماہواری شروع ہو گئی
9 سال کی ہو 10 سال کی ہو، کاؤنٹنگ شروع اس کی، یاد رکھو، روزے فرض اسے، ہاں بچی ہو یا بچہ ہو، اس کاؤنٹنگ کے بعد اگر وہ برائی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹنگ ہے، مر گئی تو سوال ہوگا، مر گیا تو سوال ہوگا، چاہے وہ 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، 12 سال کا ہو، وہ بالغ ہو کے مرا، بالغ ہو کے مرا، تو یاد رکھو جتنا بھی آج کے ہمارے +1 کے بچے، +2 کے بچے، 9th کے، 10th کے، کبھی کبھی 8th میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں بہت سے بچے بچیاں، اور سمجھتے ہیں ماں باپ ہمارے چھوٹے بچے کیا، لیکن 11ویں 12ویں میں ایسے فساداں کرتا، ایکسیڈنٹ ہو کو مر جاتا، چھوٹا بچہ مر گا، چھوٹا بچہ نہیں مرا انہیں، 3 سال بڑا ہو کو مرا، 3 سال کی کاؤنٹنگ دینا پڑے گا اسے۔ ہاں جو بچے مر جاتے نا، کیا اللہ نہیں پوچھیں گا؟ بالغ ہو گئے تو پوچھیں گا ضرور بھی ضرور ان سے، برابر حساب کتاب ہوگا ان کا۔ بچہ وہ ہے جو احتلام تک نہیں پہنچا، بڑا نہیں ہوا انہیں۔ تو آج ہمارے خاندانوں میں دیکھنا چاہیے، جو بڑی بچیاں یا بڑے بچے ہو گئے ان کو بلا کے سمجھانا، بے وقوف تیری کاؤنٹنگ شروع، اب میں دیکھوں نہیں دیکھوں، تو جو بھی مووی دیکھتا ہے، جو حرام کاری دیکھتا ہے، جو ننگی فلمیں دیکھتا ہے، جو گانے سنتا ہے، یا آ کر چیٹنگ کرتا ہے، یا کسی پٹے کو پکڑ لیتا ہے، یہ سب ریکارڈڈ ہے رب کے پاس، کل پوچھا جائے گا۔ اس واسطے اللہ کے لیے رکاؤ، اپنی تہذیب میں آؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک دن مقرر ہے سوال جواب کا، وہ دن آ کر رہنا ہے، ہر ایک کو حتیٰ کہ جوانوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ہاں یہ قیامت کو کبھی نہ بھولو، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، حشرات الارض کیڑے مکوڑے جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر دہکا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹ پڑیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر نفس جان لے گا کیا لے کے رب کے پاس آیا ہے۔ ہر نفس کو پتا ہوگا، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تمہارا نامہ اعمال تمہارے پاس، 31 میں جو ڈانس کیے، رات میں جو پھرے، جو کچھ بکوا بکے، جو کچھ حرام کاریاں کی، جو 420 بیڑا ڈال کے پھرتے رہے، جو چائے خانوں میں غپ شپ کیے، جو کہے موویز دیکھے، وہ سب علمت نفس ما احضرت، تمہارے سامنے ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہوئی۔ ڈرو اس رب سے، یہ زندگی میں آنا ہے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.